سریدہ شامی صاحب، پھر کامران شاہ صاحب کو میں نے بڑی مشکل سے پکڑ کے لے آیا ہوں اسٹوڈیو میں. براہ راست ہمارا پروگرام جا رہا ہے اور سوالات عوام کامران شاہ صاحب، جی سر. ایک تو آپ کو مبارک، کس چیز کی سر؟ یعنی ایک بڑا آپ نے تہلکہ خیز انٹرویو کیا ہے، تو ایک پروفیشنل کے طور پر اور ایک اینکر کے طور پر سر تو ہم آپ کو اس پر شاباش دیتے سر بہت شکریہ، آپ کی طرف سے آ رہی ہے. اور دھوم مچ گئی ہے اس کی. سر بہت شکریہ. اچھا، یہ انٹرویو میرا خیال ہے آپ کی اس حویلی میں ہوا ہے جی سر. جو یہ اندرون شہر واقع ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پاس. جی سر، جہاں آپ کئی دفعہ آ چکے ہیں. ہاں، جی سر. آبائی جو ان کی حویلی ہے یہاں یعنی جہاں وہ جہانگیر کی اور نور جہاں کی روحیں جو ہیں پھر رہی ہیں. جی کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو کیا روحوں تو نہیں بلا لیا ڈاکٹر صاحب کو؟ نہیں، دیکھتے ہیں نا، یہ ڈار صاحب جو ہیں یہ خود پہنچے آپ تک؟ سر یعنی یہ روپوش تھے کیا یا گرفتار کیا گیا تھا ان کو؟ شامی صاحب، سب سے زیادہ خوشی مجھے اس چیز کی اور جامی صاحب کہ میں نے ڈار صاحب کو دیکھ لیا. ٹھیک، یعنی کہ صحیح سلامت، جی ماشاء اللہ. بالکل ٹھیک. اور آئی ڈونٹ نو لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس انٹرویو کو. میرے لیے جرنلزم سے بڑھ کے اس انٹرویو کی ایک انسانی ویلیو ہے کہ ڈار صاحب جو کہ 9 مئی سے نظر نہیں آ رہے تھے، میں نیوٹرل لفظ یوز کر لیتا ہوں، روپوش تھے. ہو سکتا ہے ان کی فیملی کو بھی پتہ نہ ہو وہ کہاں پہ تھے. اس انٹرویو کے ذریعے پورے پاکستان نے ان کو دیکھ لیا، میں نے ان کو دیکھ لیا، تسلی ہو گئی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ مجھے تقویت اس بات کی تھی کہ اس انٹرویو کے ذریعے ان سے ملاقات ہو گئی اور میری بڑی کوشش تھی کہ ان سے ملاقات ہو. اب جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ سر خود تشریف لائے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میرے گھر پہ آ کے انٹرویو دیں، ورنہ وہ اسٹوڈیو بھی آ سکتے تھے. تو اس لیے ہم نے دنیا نیوز کی ٹیم وہیں پہ بلوا لی. پھر تو ایک پروفیشنل طریقے سے انٹرویو ہوا اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایک گو میں ہوا. مطلب جس طرح لائیو انٹرویو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوا کہیں پہ. جی جی ایز لائیو کا، بالکل ہی لائیو. کیا ڈاکٹر صاحب اس انٹرویو سے پہلے بھی آپ سے رابطے میں تھے؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے رابطے میں کب آئے؟ اسی دن جس دن انہوں نے انٹرویو دیا. یعنی آپ نے ان سے پوچھا وہ گرفتار تھے یا روپوش تھے؟ سر میں نے ان سے آن ایئر پوچھا یہ سوال تو کہ آپ 9 مئی کے بعد تو نظر ہی نہیں آئے، تو آپ کدھر تھے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، جو کہ انہوں نے انٹرویو میں آن ایئر ہو چکا ہوا ہے، کہ یہ جو جس طرح کا معاملہ 9 مئی کا ہوا اور پھر جس طرح پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن شروع ہوا اور جو پرسیپشن بن گیا پی ٹی آئی کا، تو وہ ڈبل مائنڈ تھے غالباً کہ یہ جو پالیٹکس وہ کرنے آئے تھے، کیا یہ وہی پالیٹکس ہے یا نہیں. یہ ان کا جواب ہے. نہیں، وہ کچھ اس سے کوئی واضح نہیں ہوئی چیز. تو سر اس کے علاوہ میں نے ان سے پوچھا دیکھیں نا، خبریں آتی رہیں، ان کے گھر پہ پولیس نے دھاوا بول دیا، ان کی والدہ کے حوالے سے شکایات رہیں کہ پولیس نے بدتمیزی کی اور احتجاج بھی ہوتا رہا، لیکن ان کی طرف سے کوئی یعنی رابطہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، کچھ پتہ نہیں چلا. شامی صاحب میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ جس طرح کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اور اس طرح پنجاب پولیس ہر جگہ جاری تھی، تو ہو سکتا ہے بچنے کے لیے جس طرح فرق حبیب صاحب بھی تو اپنی مرضی سے کہیں گئے ہوئے تھے نا، جو پتہ چلا گوادر سے برآمد ہو گئے وہ، لیکن گئے تو اپنی مرضی سے تھے. تو ہو سکتا ہے عثمان ڈار صاحب بھی اس وجہ سے کہ پولیس وغیرہ جو ہے ان کو پکڑے گی، صحیح یا غلط کیسز میں ان کو دھر لے گی، اور پھر جب پولیس پکڑتی ہے تو یہاں یہ تو پتہ نہیں ہوتا میرٹ پہ کیس ہے میرٹ پہ نہیں ہے. تو مجھے یہ ان کے جواب سے لگا کہ شاید وہ اس وجہ سے روپوش ہوں گے کہ ان کو جو ہے وہ پولیس تنگ نہ کرے. ٹھیک. یہ فرمائیے، وہ تو 10 ستمبر کو سمر صاحب ہمارے کولیگ اینکر ہیں، ان کے پروگرام میں جو وزیر داخلہ سندھ ہے نگران، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ 10 ستمبر کے اگر وہ کسٹڈی میں تھے آفیشلز کی یا اداروں کی، تو اس کے بعد اچانک کیسے پھر خیر و عافیت سے پہنچ گئے؟ اس وقت وہ ایک آزاد انسان ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اور غالباً جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تب بھی وہ آزاد ہی ہوں گے. ورنہ وہ اگر ایک بندہ کورٹس کو مطلوب ہو، وہ پولیس کو مطلوب ہو اور وہ مجھے انٹرویو دے دے، تو پھر تو کوئی ریزن نہیں بنتا نا کہ وہ اس کے بعد بھی وہ کسٹڈی میں کسی کی رہے، کسی کی بھی کسٹڈی ہو. تو بائی دا ویری اسٹیپ دیٹ ہی ہیز ٹیکن کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں، وہ آزاد ہے. تو وزیر داخلہ سندھ جو ہیں تو انہوں نے تو کچھ تجاوز ہی کیا نا، کیونکہ وہ تو سندھ کے وزیر داخلہ ہیں نا. تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہوگی اس کی؟ نہیں، وہ کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، سندھ میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ان کی گفتگو کا میرا نہیں خیال پولیس نے تو اس کو ڈینائی کیا. آئی تھنک پولیس کے پاس تو ان کی کوئی یہ بتائیں، یہ عثمان ڈار صاحب آپ کی وہ قدیمی حویلی کیسے پہنچے، کون انہیں لایا، کیسے آپ نے انہیں ریسیو کیا؟ وہ گاڑی میں آئے تھے، غالباً ساتھ ڈرائیور تھا، اور ایسے ہی میں ریسیو کیا پرتپاک طریقے، جس طرح اگر آپ اور شامی صاحب میرے گھر تشریف لائے. آپ کو ان سے گھر والا ماحول تھا، ہم نے کھانا کھایا، ہم نے چائے پی،
اس طرح ہوا ہے. ٹھیک یعنی آپ نے دیکھا وہ حشاش بشاش ہے سر. گویا ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہو رہی. شامی صاحب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ بتا سکوں کہ وہ پریشر میں تھے یا نہیں تھے. جو جواب انہوں نے دیے ہم اس کی بیس پہ ہی تجزیہ کر سکتے ہیں وہ پریشر میں تھے یا نہیں تھے. کیونکہ کاظم خان صاحب جو ہمارے ہیں سی پی این ای کے جی رہنما, انہوں نے تو کہا بھائی عثمان ڈار اور اسحاق ڈار دونوں میں یہ قدر مشترک ہے جی کہ بیانات انہوں نے ایک جیسے دیے ہیں. سر بات کسٹڈی یہ ہے کہ یہ بیان تو انہوں نے دینا تھا. وہ دینا تھا مطلب یہ انٹرویو انہوں نے ان کی خواہش پہ ہوا نا, یہ انٹرویو انہوں نے دینا تھا. مجھے نہ دیتے وہ آپ کو دے دیتے, آپ کو نہ دیتے ندیم ملک صاحب کو دے دیتے. یہ فیصلہ کر چکے تھے وہ, جب جی مجھے تو فیصلہ کر چکے تھے, ان کی چوائس تھی مجھے انٹرویو دینا. اب ہاں اب ڈار صاحب کی چوائس تھی, لیکن یہ فیصلہ وہ کر چکے تھے کہ انہیں سیاست چھوڑ دینی ہے. جی جی بالکل, اور پی ٹی آئی چھوڑ انہوں نے دینی یہی ہے, بتایا ہمیں, کیونکہ یہ پہلی محبت تھی نا پی ٹی آئی ان کی. جی وہ تو سیاست میں نہیں تھے, نہیں تھے, ان کے بڑے بھائی تھے. شامی صاحب یہ تو میں نے بھی وہی بات مجھے وہیں پتا چلا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی کا بھی اعلان انہوں نے جب کیا تو پتا چلا کہ وہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو رہے ہیں. تو اور بھی کوئی لوگ آپ کے رابطے میں ہیں؟ مجھے تو اطلاع ہے کہ میرے رابطے میں تو یہ بھی نہیں تھے. اچھا, میں تو بتا رہا ہوں یہ تو انٹرویو کے سلسلے میں رابطہ ایسے ہوا. انٹرویو اور بھی آ سکتے ہیں. شامی صاحب کچھ کہہ نہیں سکتا, اور لیکن اگر ایسے انٹرویو آ جائیں تو اس سے اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے. اچھا آپ کہ وہ جو لوگ جو کہ نظر نہیں آ رہے وہ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ جو لوگ نظر نہیں آ رہے, ایک منٹ جامی صاحب, وہ لوگ نظر نہیں آ رہے منظر عام پر آ جائیں. اگر وہ کسی مشکل میں ہوں کہ مشکل ختم ہو جائے تو اس سے اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے. ہمارے بھتیجے ہیں وہ حسان نیازی, ان کا بھی ایک انٹرویو کر لیں آپ. حسان نیازی صاحب اگر مجھ سے رابطہ کریں تو سب میں جہاں وہ کہیں گے میں دوڑ کے جاؤں گا انٹرویو کرنے, کیونکہ نیازی صاحب سے ہمارا بھی بڑا عقیدت کا رشتہ ہے. اگر شیخ رشید صاحب کریں, جی بالکل بالکل, یعنی آپ ایسا کوئی بھی انٹرویو دوبارہ کرنے کو تیار ہیں؟ مطلب اس انٹرویو میں کیا پرابلم ہے جو دوبارہ نہیں کروں گا میں تو اگر آپ کو بتایا تھا نا کہ اسامہ بن لادن زندہ ہوتے ہیں ان کا انٹرویو تو میں کرنا چاہتا, اس میں کیا مسئلہ. فرخ حبیب, جی خبر آج سوشل میڈیا پہ چلتی رہی کیا فرخ حبیب صاحب کا انٹرویو آ رہا ہے, صدق علی عباسی کا آ رہا ہے. میں ویسے ان لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ اب اور لوگوں کو بھی آزمائیں, یعنی جو لوگ دینا چاہ رہے ہیں سارا بوجھ آپ ایک اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے نا آپ کی. آپ سارا بوجھ نہیں اٹھانے کو. میری اسپیشلائزیشن شامی صاحب صرف سوال اٹھانا ہے, اور یہ میں خدا کو حاضران جان کے کہتا ہوں کہ کل کے انٹرویو کے اندر میرے اپنے سوال تھے اور زیادہ تر سوال ان کے جوابات سے نکل رہے تھے. پلانٹڈ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جی ایک سوال دو سوال, میں نے زندگی میں آپ کے خیال میں جی سر جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر ایک خاصی ڈویژن ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پچھتا رہے ہیں اور دوبارہ غور کر رہے ہیں حالات پر. شامی صاحب میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جس نے ڈیل نہیں کی اس کو پھانسی ملی, اور جو باہر آ گیا وہ ڈیل کے تحت ہی آیا. اب وہ خواہ بے نظیر صاحبہ واپس آنا, نواز شریف صاحب پہلے آئے تھے, اب کا بھی یہی تاثر ہے. تو عمران صاحب کے مستقبل کو دیکھنے کے لیے آئی تھنک یہ ڈیل کا ایلیمنٹ بڑا اہم ہوگا کہ ان کو اگر ڈیل ملتی ہے وہ باہر آ جائیں گے, پی ٹی آئی کا مستقبل بن جائے گا. اب ایک سوال اور تھوڑا بہت, اگر نہیں آتے باہر تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل. اب اس پہ ایک سوال سن لینا, جی کیا خان صاحب ڈیل کے لیے تیار ہیں اور جن سے کرنی ہے وہ بھی ڈیل کے لیے تیار ہیں؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ جو کرنے والے ہیں, اب تحریک انصاف والوں کو میرا جواب بڑا برا لگے گا, اگر یہ ڈیل کرنے والے عمران خان سے ڈیل کر لیں تو پھر تو ہم سب کو آزادی ہونی چاہیے وہ سب کچھ کرنے کی جو عمران خان نے ان اداروں کے ساتھ کیا ہے, اور ہمیں بھی ڈیل ملنی چاہیے. کیونکہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس میں جو سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ بات انصاف کی ہے کہ ایک شخص جو ہے, آپ کہتے ہیں جی میڈیا تو کنسٹیٹیوشن کے تحت فرینڈلی اسٹیٹس, قومی ادارے, جوڈیشری اور فوج پہ بات نہیں کر سکتا, ہمیں تو آپ پکڑ کے لے جائیں اندر, صحافیوں کو تو یا عام شہریوں کو. عمران خان دندراتے پھر رہے ہیں, ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا یا ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ جناب آپ تو کبھی کسی کو غدار کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں. تو میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے, برابری. یہ نہیں کہ کوئی بندہ پاپولر ہے تو اس کے اوپر قانون کا ہاتھ نہیں ڈلے گا. توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوتا نا. نہیں, وہ عمران خان کی سیاسی موت ہوگی سر اگر وہ ڈیل کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی یو ایس پی یہ جو ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے کہ یار یہ تو آخری قطرے لمحے تک لڑے گا, چاہے اس میں سیاسی شہادت مل جائے, لیکن پھر لڑنا تو نیلسن منڈیلا کی طرح ہے نا سر, ورنہ پھر عمران خان کے پلے پیچھے کیا رہ جائے گا. نیلسن منڈیلا جو اس طرح نہیں لڑا, نہیں جیل میں رہ کے, وہ تو اپنی جان پہ کھیلا. سر یہی تو کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں. اور جب نکلا ڈیل نہیں ہوگی, جب نکلا پھر کیا کیا؟ وہ تو بہت بڑا لیڈر ثابت ہوا نا, ہمارے پاس ایسا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. یعنی کوئی انتقام نہیں, کوئی انتقام, کوئی غصہ نہیں, ہمارے رہنما, نفرت نہیں. میرا آپ سے سوال, کیا ہمارے رہنما یہ انتقامی سیاست کو خیر بات کہہ سکتے ہیں, کہنے کی ان کے ہاں گنجائش پیدا ہو رہی ہے؟ یہ تو ابھی تک مسلسل انتقام تھا. جب فتح مکہ ہوئی جی اور معاف کر دیا سب کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہاں پڑاؤ ڈال لیا, تو ابو
ابو سفیان وہ بھیس بدل کے وہ جائزہ لینے کے لیے آیا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے. اور پہچان لیا. حضرت عباس نے اس کو پہچان لیا اور پکڑ لیا اور کہا چلو رسول اللہ کے پاس. صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے کہا امان دو مجھے تو پھر میں چلتا ہوں. حضرت عباس نے امان دی اور رسول اللہ کے پاس لے کے آ گئے. تو حضرت عمر وہاں بیٹھے تھے. حضرت عمر نے کہا تلوار نکالی, اجازت ہو تو گردن اڑا دوں اس